ہم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کے بیٹھے ہیں. اگر آج ہم یہاں کھڑے ہیں شاید کل نہ ہو. ہم کیوں نہیں ان تنظیموں کا نام لیتے جو ہمارے نہتے پنجابی بھائیوں کو, بلوچ بھائیوں کو بسوں سے اتار کر شہید کر رہے ہیں. ہم کیوں BLA کا نام نہیں لے سکتے جس کے نام میں ہی بلوچ لبریشن آرمی ہے. موسیٰ خیل کا اگر آپ انسیڈنٹ لے لیں جدھر 29 لوگوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا. جناب اسپیکر, میرا بھی شناختی کارڈ ہے, اگر آپ شناختی کارڈ چیک کریں اس کے سامنے یہ نہیں لکھا کہ میں بلوچ ہوں, یہ نہیں لکھا کہ میں پنجابی ہوں, یہ نہیں لکھا کہ میں سندھی ہوں. اس پہ ایک لفظ واضح لکھا ہے جو کہ پاکستان. میں BLA کو آپ سب سے مخاطب ہو کے ضرور کہوں گا کہ بلوچستان از ناٹ اے پیس آف کیک کہ آپ جو چاہو آزاد کر لو. کہ ناراض بلوچ کون ہے؟ کیا ناراض بلوچ وہ ہیں کہ ہمارے پنجابیوں, ہمارے بلوچوں کو شہید کرتا ہے بندوق تھام کے؟ سب سے پہلے تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس ایوان میں بلوچستان کے جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان پہ ہم نے آج تک ڈیبیٹ نہیں کی ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی تو ہم صرف مذمت ہی کرتے ہیں. جو بھی دہشت گردی انسیڈنٹ ہوتا ہے مذمت کرتے ہیں. تو آپ مجھے اپنا بچہ سمجھ لیں, اپنا بیٹا سمجھ لیں. میں اپنے بزرگوں سے, آپ لوگوں سب ایوان کے ممبر سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ کیا بلوچ, پٹھان, سندھی, پنجابی, ہزارے کا خون کا رنگ یا ان کا قیمت الگ الگ ہے؟ اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں. اگر نہیں ہے تو ہم دہشت گردی کے خلاف متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے اور ہمیں اس کے خلاف متحد ہونا چاہیے؟ دوسری بات میں ضرور اٹینشن لینا چاہوں گا. بلوچستان کے بارے میں آدھا گھنٹہ بات کی اور ہر ٹائم وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچی لوگوں کا یہ مسئلہ ہے, بلوچی لوگوں کا یہ حقوق ہے. وہ میرے بھائی, ہم بلوچی نہیں, بلوچی ہمارا زبان ہے, ہم بلوچ ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کو آپ کتنا سنجیدہ دکھانے چاہ رہے ہیں. دوسری بات, اگر ہم بات کرتے ہیں مسنگ پرسنس کی, مسنگ پرسنس ایک بہت اہم ایشو ہے, ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے ہم ضرور حل کی طرف بڑھائیں. لیکن بہت سارے حکومتیں آئے ہیں. PTI کا 2018 میں بھی مسنگ پرسنس کا ایشو تھا, تو اس پہ کیا ہوا؟ 2006 میں سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا مسنگ پرسنس کے اوپر, اس کے کیا ریزلٹس آئے ہیں؟ اگر ہم بات کرتے ہیں کمیٹی بنانے کا, پھر سے ہم اپنے انرجی کو نیگیٹیولی استعمال کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کو سیریسلی ایڈریس کرنی چاہیے. کمیٹی اچھی ہونی چاہیے. ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ صرف کم اینڈ ہیو ٹی والا معاملہ چل رہا ہے, لیکن کچھ اور بات میں ضرور اہم سمجھوں گا. بھائی بلوچستان کے MNA آتے ہیں یہاں پہ, آپ حقیقت بیان نہیں کر پاتے. ہم نے 12 یہ کہا ہے کہ ہم اگر اس ایوان میں بیٹھے ہیں, ہم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کے بیٹھے ہیں. اگر آج ہم یہاں کھڑے ہیں شاید کل نہ ہو, لیکن ہمیں حقیقت بیان کرنے کی اتنی ہمیں جرت ہے. ہم کیوں نہیں ان تنظیموں کا نام لیتے جو ہمارے نہتے پنجابی بھائیوں کو, بلوچ بھائیوں کو بسوں سے اتار کر شہید کر رہے ہیں؟ ہم کیوں BLA کا نام نہیں لے سکتے جس کے نام میں ہی بلوچ لبریشن آرمی ہے؟ ہم کیوں ان BLF کا نام نہیں لے سکتے جو کہ آزاد بلوچستان کے گامزن کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا اپنے آپ میں وہ, اگر آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا وہ جرت ضرور رکھیں کہ آپ حقیقت بیان کریں. موسیٰ خیل کا اگر آپ انسیڈنٹ لے لیں جدھر 29 لوگوں کو بسوں سے اتار کر شہید کیا. جناب اسپیکر, میرا بھی شناختی کارڈ ہے, اگر آپ شناختی کارڈ چیک کریں اس کے سامنے یہ نہیں لکھا کہ میں بلوچ ہوں, یہ نہیں لکھا کہ میں پنجابی ہوں, یہ نہیں لکھا کہ میں سندھی ہوں. اس پہ ایک لفظ واضح لکھا ہے جو کہ پاکستان. تو ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارا بلوچستان ہمارا ہی ہے جتنا پنجاب کا ہے, اگر کوئی نہتے کو شہید کرتا ہے تو اس کا یہ بلوچ اور پشتون کا یہ لڑائی نہیں ہے, یہ سندھی یا سریکی کا لڑائی نہیں ہے. یہ اگر لڑائی ہے تو دہشت گرد کا پاکستان کے ساتھ لڑائی ہے. پھر سے میں BLA کو آپ سب سے مخاطب ہو کے ضرور کہوں گا کہ بلوچستان از ناٹ اے پیس آف کیک کہ آپ جو چاہو آزاد کر لو. ہم بھی یہاں کھڑے ہیں, ہم نے قربانیاں دی ہیں, بلوچستان ہمارا ہی ہے. لیکن وفاق سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سنجیدگی سے آپ اس کو کام لیں. اور ایک ٹرمینالوجی استعمال کیا جاتا ہے جناب اسپیکر جو کہ بہت کنفیوز ہے بلوچستان, وفاق بلوچستان کے بارے میں, کہ ناراض بلوچ کون ہے؟ کیا ناراض بلوچ وہ ہیں کہ ہمارے پنجابیوں, ہمارے بلوچوں کو شہید کرتا ہے بندوق تھام کے؟ یا ناراض بلوچ وہ ہے کہ بلوچستان میں رہ کر امن کی طرف گامزن ہو کے اپنے لیگل ڈیمانڈ رکھتے ہیں؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ناراض بلوچ وہ ہیں جو کہ بلوچستان میں رہ کر امن کی خواہش مند ہے, تو ہمیں ان کے گریونسز ایڈریس کرنی چاہیے. اور لہٰذا BLA اگر چاہتا ہے کہ بلوچستان آزاد ہو تو یہ کبھی نہیں ہوگا. اگر کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے آپ ذہن کو آزاد کراؤ, اپنی سوچ کو آزاد کرو. آپ غیر ملکی ایجنڈے کی طرف, را فنڈڈ لشکر کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا میں درخواست یہ ہے کہ بلوچستان کو سنجیدہ لیں. ہاں جی, یہ کیسے سنجیدہ لیں جی, کیسی یہ گول موٹول باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی تو ایک سردار فیملی سے تعلق ہے. یہ خود کو بلوچ کہلوانے والا
بلوچی زبان بولنے والا نوجوان بچہ، یہ پہلا کم عمر ترین یہ بچہ ہے جو اسمبلی میں آیا ہے بلوچستان کی فضاؤں سے. اس کی تعلیم و تربیت ساری یہاں پنجاب میں ہوئی ہے، یہاں سینٹرل کیپٹل سٹی میں ہوئی ہے، یہاں کا رہنے بسنے والا ہے. اس کو وہاں کا درد کیا یہ کیا سمجھے. اس نے دور سے اسی طرح خبریں سنی ہیں جیسے دوسرے پاکستانی سن رہے ہیں کہ بی ایل اے والے وہ پنجابیوں کو بس سے اتار کے قتل کر دیتے ہیں، اور یہ بی ایل اے کی ڈیفینیشن بھی بتا رہا ہے اور پھر ان حقائق کو بھی بتا رہا ہے جو پرامن رہ کے بلوچستان کی مسائل کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. ان کی بات سننی چاہیے. یہی تو اصل المیہ ہے کہ ان کی بات سنی نہیں جاتی اور خود ہی کچھ ایسا کیا جاتا ہے کہ بی ایل اے پیدا ہو جائے اور پھر اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے. یہ وہی ہے کہ اپنا سسٹم چلانے والی کہانی ہے. اپنے ہٹی جو ہے نا وہ ان کا سودا بکتا رہے اور وہ آپس میں لڑائیں اور موج کریں. جب پرامن ہو جائیں گے، بلوچ ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو یا کوئی بھی سندھی ہو، سرائکی ہو، جب وہ قوم ترقی کرنے لگے گی، پڑھ لکھ جائے گی، ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو پھر تو وہ ان میں اتنا شعور آ جائے گا کہ یہ جو سسٹم کے پروردہ ہیں جو 99.9% لوگوں کے حقوق سلب کر کے 0.01% والے عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کو تو یہ نہیں کرنے دیں گے. پھر تو ایسے نہیں ہوگا کہ فارم 45 کا چکر ڈال کے اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے اور غیر منتخب لوگوں کو حکومت میں بٹھا کے منتخب لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے، ان کی زندگیاں تباہ کر دی جائیں، ان کا جینا حرام کر دیا جائے. یہ پھر وہ نہیں ہونے دیں گے. اگر معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا، ترقی یافتہ ہوگا، تو وہ قوم کی ترقی، خوشحالی اور حب الوطنی کو ایڈریس کرے گا اور اس کی فوقیت دے گا. اور پھر ایسے سیاستدانوں کی سیاست نہ چل سکے گی اور پھر جس کا کام اسی کو سازے کا اصول پہ عمل کرنا پڑے گا. ہر چیز کو اپنے ڈومین میں رہ کے، اپنی کھال میں رہ کے، اپنی اسکل کے مطابق، اپنی اہلیت کے مطابق، اپنی ڈیوٹیز اور حلف کے مطابق کام کرنا ہوگا. اور پھر پاکستان کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان کی ترقی کا راز ہی اسی بات میں ہے کہ جس کے لیے جس کی قابلیت، اہلیت اور صلاحیت ہے، وہ صرف وہی کام کرے، وہ دوسروں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائے. وہ کچھ مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو یا اپنے زور بازو کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے اپنا دورانیہ، وہ چاہے سروس کا ہو، چاہے اقتدار کا ہو، چاہے وہ منتخب حکومت ہو، چاہے غیر منتخب حکومت ہو، اس کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے اس وہ قانون، آئین اور اصول کو پامال کر کے تو اپنے مقاصد حاصل کرے. جب تک یہ سلسلہ رہے گا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ رہے گی. یہ رکاوٹ دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سسٹم کو ریفارم کیا جائے. پھر نہ کوئی بی ایل اے رہے گی، نہ کوئی دوسرا تیسرا رہے گا. ہر طرف چین کی بنسی بجے گی اور پاکستان تیزی سے ترقی کرے.